بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر کسی حادثے کی وجہ سے کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو ٹماٹر کا زیادہ استعمال کروانا چاہیے۔ صدقہ کرنے سے انسان حسد اور ہر قسم کی مصیبت سے بچا رہتا ہے۔ چھری تیز کرنے کے لیے اس کو پہلے گرم کر لیں اور پھر ایک مگ لے کر اس کی بیک سائیڈ پر رگڑ لیں، چھری تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، شہد میں دہی ملا کر کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ طاقتور ہو جائے گا۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈالنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ کھجور زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے بلغم خارج ہو جائے گی۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات سے صرف وقتی فائدہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہر وقت کالی مرچ منہ میں چبانے سے افاقہ ہو جائے گا اور گلے کی خراش بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو سالن کا تیل اتار لیں اور نیا تیل سالن کے اندر ڈال کر ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، نمک خود بخود کم ہو جائے گا۔ ناظرین، اسبگول کو پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل کان میں ٹپکانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے اور دبلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سفید چاول زیادہ کھانا جوڑوں کے درد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، ابلے ہوئے چاول کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سر میں تیل لگا کر سونے سے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملہ کے تیل میں ملا کر چند دن لگائیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، مہندی کے پتے تھوڑے سے لے کر پانی میں پیس کر جلی ہوئی جگہ پر لیپ کریں، آرام آ جائے گا۔ میتھی کا دانہ چبانے سے سونگھنے کی حس تیز ہو جاتی ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، حالت حیض میں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے یہ خواتین کی جسمانی توازن میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشانات دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے نشان پر لگایا جائے تو نشانات غائب ہو جائیں گے۔ ناظرین، انڈے کو کلونجی کے ساتھ ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کا سفید ہونا اور گرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ اگر پسینے کو دور بھگانا چاہتے ہیں تو پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا ٹکڑا پھٹکڑی ڈالیں، اس سے اپنے جسم کو گیلا کریں اور چند منٹ کے بعد نہا لیں۔ ناظرین، نفسیات کے مطابق مثبت سوچ رکھنے سے آپ کو سنگین بیماریوں اور چوٹ سے جلد صحت یاب ہونے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر رات کے وقت کھانا کم کھا لیا جائے تو اس سے موٹاپے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ گڑ کو جلا کر سونگھنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ املی کا اچار کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے۔ پیشاب کر کے ہاتھ نہ دھونے سے لکوہ ہو جاتا ہے۔ 15 دن تک انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے لیکوریا جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ ناک سے نزلہ بہنے لگے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ بے چینی کو دور کرنے کے لیے منہ میں 1 لونگ ڈالیں اور اس کا رس پیٹ میں جانے دیں، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اکثر لوگ ان افراد کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں جو ان کو ہنساتے ہیں۔ دانت میں شدید درد ہو تو 2 لونگ لے کر اس کو پیس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگا لیں، دانت کا شدید درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر مکھی اور مچھر سے پریشان ہیں تو گھر میں چائے کی پتی سے دھونی دیں۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔
گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ ناخن پر تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہو جاتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ چھینکیں زیادہ آئیں تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر لہسن اچھی طرح مل دیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہو جائیں گے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ باکثرت رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، نماز باجماعت ادا کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے جسم سست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد تقریباً 150 قدم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا اور زندگی بھر پیٹ باہر بھی نہیں نکلے گا۔ پانی 3 سانس میں پیا کرو، کبھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوگی۔ دہی کھانے سے ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے چھٹکارا ملتا ہے۔ کیلے کا شیک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور خون کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ ناظرین، کھانے کے بعد سر میں درد شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ 3 غذائیں جو عورت کے بدن کو خوبصورت بناتی ہیں: لیموں کا رس، بند گوبھی اور انار۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت ہریڑ کا مربع 2 دانے کھانے سے جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے، لہذا گرم دودھ پینے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند بھی نہیں بڑھتی۔ مختلف رنگ کی آنکھوں والے لوگ ایک دوسرے کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، 3 چیزیں کھانے سے جسم کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: سیب، گوشت اور کھجور۔ کھانے کے بعد کالا نمک چاٹ لینے سے بدن کی سستی دور ہو جاتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل کر آتا ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ سونے سے قبل کھجور کھا لینے سے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں میں سیٹیاں بجنا بند ہو جاتی ہیں اور کانوں کی سماعت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ جامن کا شربت پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے اور سستی دور بھگاتا ہے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگانے سے نیند فوری آتی ہے۔ مکھن ہونٹوں پر لگانے سے کبھی ہونٹ نہیں پھٹتے۔ جو ہمیشہ بھوک سے کم کھاتا ہے اس کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی جواب دے جاتے ہیں۔ ناظرین، پاؤں پر تیل لگایا کرو، کم بیماریاں جنم لیں گی۔ ناشتے میں اچار کا استعمال کرنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کچا آم زیادہ کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے قد جلدی بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر موٹاپے کا وقت پر علاج نہ کروایا جائے تو بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔
نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہو جاتی ہے۔ لیٹ کر زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر جسم پر لگائیں، خارش، الرجی اور گرمی دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر حیض درد کے ساتھ تھوڑا تھوڑا رک رک کر آئے تو سفیدے کے 4 سے 5 پتے دودھ میں ابال کر پی لیں۔ اگر ہو سکے تو کچھ پتے کھا بھی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ چائے کا پانی روئی کی مدد سے آنکھوں کے حلقوں پر مسلسل 1 ماہ تک روزانہ لگانے سے آنکھوں کے حلقے ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھاتے ہی الٹی آتی ہے ان کے جسم میں نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے اور گلے کی خراش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر رات کو دیر تک نیند نہ آئے تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ زیتون کا تیل بدن پر لگانے سے بدن سے پسینے کی بدبو نہیں آتی۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ رات کو سوتے وقت اسبگول دودھ میں ملا کر 5 دانے بادام اچھی طرح چبا کر اسبگول ملا دودھ پی جائیں۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ ناظرین، کھجور انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ کھجور کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج کھانے سے بال لمبے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ کدو کے 2-4 بیج نہار منہ چبانے سے شوگر کے مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نہار منہ کنگھا کرنے سے بال گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہوں تو پیشاب والی جگہ پر مٹی کے روڑے سے استنجا کرو، قطرے نہیں آئیں گے۔ دہی میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدے کو آرام ملے گا۔ پاؤں سورن ہو جانے کی صورت میں ان چیزوں سے پرہیز کریں: کولڈ ڈرنکس، لسی، دہی اور چاول۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت روٹی کے ساتھ کھانا مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کے نیچے آگ ہے؟ شیطان کو زمین پر منگل کے دن اتارا گیا تھا۔ گرین ٹی کا 1 کپ پئیں، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔